میں پوچھوں آپ سے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو کوئی کسی علاقے کی مٹھائی بتائے گا، تو کہیں پر گھومنا بتائے گا. ہم یہی تک سمٹ رہے، کھانے میں یہ پسند، پہننے میں یہ پسند، گھومنے میں یہ پسند ہے. لیکن کسی نے پوچھا صدیق اکبر سے، حضور آپ کو کیا پسند ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میری پسند پوچھی تو سنو، ابو بکر حضور کو دیکھتا رہے یہ ابو بکر کو پسند ہے. میں حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں یہ مجھے پسند. دوسری چیز کہتے میرا سارا مال حضور کے دین کے لیے حضور کے قدموں پر قربان ہو جاوے یہ مجھے پسند ہے. اور آپ محسوس کریں کس شان سے انہوں نے دین کے لیے اپنے مال کو پیش کیا. توجہ ہے آپ کی. ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، صحابہ مال کی ضرورت ہے، دین کے لیے مال چاہیے. آج تو ہم گناہوں کے کام کرنے میں ایک دوسرے کی ہوڑ کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہوڑ کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے. ہر صحابی نے اپنے اپنے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مال پیش کیا. اس مجمع میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عمر اپنے گھر گئے، صدیق اکبر اپنے گھر گئے. پورے راستے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم یہ سوچ رہے تھے آج تو اتنا مال لے کر کے آؤں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مال پیش کرنے میں ابو بکر سے حضور کی بارگاہ میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن ابو بکر تھے. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم گھر گئے، گھر کا سارا مال جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے دو حصے کیے. آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے. لیکن صدیق اکبر جب گھر گئے، پڑھیں آپ صدیق اکبر کی زندگی تو پتا چلے گا. گھر پر جو مسالہ پیسنے کا پتھر تھا ابو بکر نے وہ بھی لے لیا. کچرا نکالنے کا جھاڑو تھا صدیق اکبر نے وہ بھی لے لیا. حتیٰ کہ اسلام کے لیے اپنے بدن کا کپڑا بھی اتار دیا اور بوری کا ٹاٹ پہن کر اس پر ببول کے کانٹے لگا لیے اور اپنا سب کچھ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مال کے دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنا سب کچھ ہی آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا. حتیٰ کہ دین کے لیے ابو بکر نے اپنے بدن کا لباس بھی اتار دیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن کر اس پر ببول کے کانٹے لگا لیے ہیں. سیکری والوں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جتنا آسان اس دین کا ہم تک پہنچنا ہم جتنا آسان ہم اور آپ سمجھتے ہیں. آج کیفیت یہ ہے وہ دین کے جس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، وہ دین کے جس دین کی خاطر میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ دین کے جس دین کی خاطر حضور علیہ السلام کی پشت مبارکہ پر اونٹ کی اوزریاں ڈالی گئی، وہ دین کے جس دین کی خاطر حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر اس چادر کے ذریعے آپ کے گلے کو گھوٹا گیا، وہ دین کے جس دین کی خاطر میرے نبی کو طائف کی سرزمین پر پتھر مارے گئے، وہ دین کے جس دین کی خاطر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کے جس دین کی خاطر احد کی سرزمین پر حضور علیہ السلام کا خون بہا، وہ دین کے جس دین کی خاطر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، وہ دین کے جس دین کی خاطر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، وہ دین کے جس دین کی خاطر صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. ہاں وہ دین کے جس دین کی خاطر میرے حسین نے مدینے کو الوداع کہا، وہ دین کے جس دین کی خاطر میرے حسین نے مکے کو الوداع کہا، وہ دین کے جس دین کی خاطر حسین نے 18 سال کا کریئر جہاد
علی اکبر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، 6 ماہ کا علی اصغر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، نتیجے بانٹے کی قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ وہ دین کے جس دین کی خاطر میرے حسین نے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا، ہاں وہ دین کہ جس دین کی خاطر غوث اعظم نے اللہ اکبر سرکار غوث اعظم نے بغداد معلیٰ کو آباد کیا، وہ دین کے جس دین کی خاطر سنچر کو چھوڑ کر غریب نواز ہندوستان تشریف لے کر کے آئے، وہ دین کے جس دین کی خاطر مخدوم مشرف جہانگیر شمدانی نے جو مقدسہ کی سرزمین کو آباد کیا، اللہ اکبر جس دین کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی، تابعین نے قربانیاں دی، اہل بیت نے قربانیاں دی، اولیاء کاملین نے قربانیاں دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ہم تک آ گیا، انہوں نے سب کچھ لگا دیا دین کی خاطر، ہم سے تو عمل ہی نہیں ہو رہا، عمل نہیں ہو رہا دین پر عمل۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، 5 وقت کی نماز بھی مسلمان پابندی سے ادا نہیں کر پا رہا، اس سے بڑی بات اور کیا؟ شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر آج کی اس محفل مبارکہ کے خصوصی مہمان، خصوصی خطیب دوران ناجش ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، جو دین اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اس دین کے لیے کچھ کرنا یہ تو بہت بات کی بات ہے، ہم سے تو دین پر عمل بھی نہیں ہو پا رہا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، 5 وقت کی نماز بھی مسلمان پر آج بھاری ہو رہی، سمجھ رہے آپ میری بات ہے؟ جبکہ کیفیت یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، مگر لوگوں کو احساس نہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ کم سے کم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاریاں تو کی جائے، ماہ رمضان کا استقبال تو کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے خود حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی عظمتیں بتاتے، آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ جو مہینہ تمہارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے، ایسا عظمت والا مہینہ کہ جو بندہ اس عظمت والے مہینے کی قدر لیتا ہے اللہ اسے بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے ماہ رمضان میں بھی مسلمانوں کی اکثریت بے شک بہت خوب، اور نہ نماز پڑھنی، شروع کے 3-4 دن نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اور آخر میں 1-2 دن روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، سوچتے ہیں گھیر لیا پورے مہینے کو، اب جائے گا کہاں؟ استغفر، کتنی شرم کی بات کہ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، اس کی بھی ہم نے قدر نہیں کی۔ تو بات میں اختتام کی طرف لے کر کے چلوں، عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو پسند کیا ہے؟ فرماتے حضور کو دیکھنا پسند، میرا مال حضور کے قدموں پر قربان ہو جاوے یہ مجھے پسند، میری بیٹی عائشہ حضور کی بیوی بن جائے یہ مجھے پسند۔ تو آپ دیکھیں مال اللہ نے صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا، مگر صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا ہے تو دین کی خاطر خرچ ہوا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں مسجد نبوی کی زمین کو خریدنا، اتنا بڑا کام کیا ہے صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر، قیامت تک کوئی ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرے یا نہ کرے، قسم خدا کی قیامت تک ان کی بارگاہ میں خود بخود خراج پیش ہوتا رہے گا۔ کب زمین خریدی تھی؟ اس وقت سے لے کر کے اب تک، اب سے لے کر کے قیامت تک کئی لوگ آئے آ رہے ہیں، آتے رہیں گے،
مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے، اور مسجد نبوی کی نماز ایک نماز پڑھو تو ثواب 50,000 نمازوں کا، ان ساروں کو تو ثواب ملے گا ہی، ان ساروں کے برابر اللہ ثواب صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو بھی نوازا ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، زندہ ہو، رہتے رہتے خود کوئی ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ قیامت تک آپ کو اس کیے ہوئے کام کا فائدہ ملتا رہے۔ وہ حدیث مبارکہ مکمل کروں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کا کنیکشن بندے سے مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، ٹھیک، بات یہی سے شروع ہوئی تھی نا، صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز علم نافع، نفع بخش علم، ٹھیک ہے، کسی نے کسی کو حافظ بنا دیا، اس نے پھر اگلوں کو حافظ بنا دیا، اس نے پھر اگلوں کو حافظ بنا دیا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنے حافظ بنتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے، قاری بنتے رہیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ساروں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا جس نے شروعات کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے بھائیو ایک حسین موقع ہے، آئیں آپ مدرسے میں مفتی صاحب کے پاس اور آ کر کے کہے حضرت ایسا کام کرے آپ، میرے والد کا، میری والدہ کا، میرے بھائی کا، بہن کا انتقال ہو گیا، آپ یہ بتائیں کہ ایک بچہ کتنے سال میں عالم بنتا ہے؟ حضرت آپ کو بتائیں گے 7 سال 8 سال میں ایک بچہ عالم بنتا ہے۔ آپ یہ کہے کہ ایک بچہ 8 سال میں جو عالم بنتا ہے اس کا خرچ کتنا ہوتا ہے، خرچ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ یہ کہیں حضرت یہ اس بچے کے عالم بنانے کا خرچ میری طرف سے، آپ پڑھاتے رہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ بچہ میرے والد کی طرف سے عالم بنے، میری والدہ کی طرف سے حافظ بنے، میرے بھائی کی طرف سے قاری بنے۔ اب وہ عالم بنا، اس کا ثواب والدہ کو، والد کو ملے گا، وہ اگلوں کو عالم بنائے گا، وہ پھر اگلوں کو عالم بنائیں گے، وہ پھر اگلوں کو عالم بنائیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب قیامت تک آپ کے والد اور آپ کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نیک اولاد۔ کون سی اولاد؟ اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، اولاد زمین پر نیکیاں کرتی ہے، ثواب اللہ ماں باپ کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا یا نہ چھوڑنا، دیندار ضرور چھوڑنا، اپنی اولاد کو نیکوکار ضرور چھوڑنا۔ اگر نیکوکار چھوڑ کر کے جاؤ گے، قسم خدا کی اولاد زمین پر نیکیاں کرے گی، ثواب قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو، پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ کئی سارے پیغامات میں نے آپ کوشش یہ کریں انہیں اپنی زندگی میں اتاریں، عمل کر کے زندگی گزارے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔